اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صدقے اپنی پیاری مخلوق کو پیدا فرمایا تو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا تاکہ ہم اس کی پیاری اور خوبصورت اور اچھی اچھی نعمتیں کھا کر اس کی ذکر عبادت میں مشغول رہیں، دنیا میں اچھے کام کریں اور اس کا ہم آخرت میں نیک صلہ پائیں۔ حضرین کرام، واقعہ حدیث نمبر 21 کا دوسرا ٹاپک موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں۔ تو ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اور اسلام کیا اور دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں ہو آؤں۔ آپ نے اجازت دے دی، میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا کیا باتیں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کو اچھی بیوی جو اس سے محبوب ہو اور اس کی شوقیں بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیر لیا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، اللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی، کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و علم اور رونا ہے۔ میں ہوں ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسو کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وحی میں دیر ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کے خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح اور واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ نے اسی وقت گھر کے خادمہ حضرت بریرہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، سبحان اللہ، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بی بی سو جاتی تو بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا، چونکہ کوئی ثبوت اس واقعہ کا نہ ملا۔ اس لیے اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے، اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں، میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا،
یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں، اگر قبیلہ اس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کے گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی اہمیت آ گئی، اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر مسعود بن نفیر کھڑے ہو گئے، یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے، کہنے لگے سے سعد بن عبادہ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے، آپ منافق ہیں کہ منافقوں کو کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ اوس خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارے دن بھی رونے ہی میں گزارا، میرے اس رونے نے میرے والدین کی بھی چھٹی گم کر دی تھی، وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھتے تھے۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو کا دوسرا ٹاپک آپ نے سنا، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح غیر قومیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگیاں پریشانیاں دیتے رہے، تو اللہ پاک کی مدد شانہ بشانہ رہی اپنے پیارے حبیب کے ساتھ۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک اعمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمن جو ہوتا ہے وہ دشمن ہی ہوتا ہے، چاہے جس طرح کا بھی ہو، دشمن مکار ہے، غدار ہے، وہ ہر وقت آپ کو ٹھیس پہنچاتا رہے گا۔ تو وہ دو جانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تنگ پریشان کرنے سے نہیں ڈرے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہمارے ایمان کی طاقت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے ایمان کے جذبے پکے کرے، تاکہ ہم نیکی کی بات کہنے سے وقت حکمران کے سامنے بھی پیچھے نہ کہیں۔ اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حدیث نمبر 21 کی تیسری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔